देता हूँ। आपका तारुफ मैं अपनी जुबान में कुछ अदा नहीं कर सकता। आपकी तकलीफ आपका बेहतरीन तारुफ होगी। वक्त भी अपनी मंजिल की तरफ रवा गवा है और रात भी अपने उजाले की तरफ सफर कर रही है। इसलिए मौलाना है और सामीन है और ये रात है। अब इसके बाद मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि आए और अपने मोबाइल रखने से करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ रोड पे एक बोलेरो है 53 करके नंबर है, वो उससे काफ़ी रुकावटें पैदा हो रही हैं आने जाने में। जिनकी है वो उस गाड़ी को हटा लें, बड़ी मेहरबानी होगी। BR 5302 5302 बिहार की गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। BR 29-5302 है गाड़ी नंबर। BR 29-5302 BR 29-0002 ये गाड़ी है, रोड पर हटा लें इसको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मौजू है इल्म और उलमा की फजीलत। इल्म की फजीलत बताने के लिए ये बता देना काफी है कि जिस किताब को हम किताब-ए-इलाही मानते हैं, जिस किताब के ऊपर हमारा ईमान है, उस किताब के नुज़ूल का आगाज, उस किताब की स्टार्टिंग, उस किताब की शुरुआत इल्म से होती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गारे हिरा में कुरान की जो पहली 5 आयतें उतरती, वो 5 आयतें क्या बताती? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान की पहली 5 आयतें हैं। इनमें पढ़ने का हुक्म है, इसमें कलम का बयान है, इसमें तालीम का बयान है, इसमें एजुकेशन का बयान है। इस्लाम के अंदर इल्म की फजीलत के लिए यह सबसे वाज़ेह और सबसे क्लियर दलील है कि हमारी मजहबी किताब, जिस किताब पर ईमान लाए बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते, उस किताब की शुरुआत पढ़ने से हो रही है, कलम से हो रही है। कुरान मजीद का 16वां पारा खोलो। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से फरमाता है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे नबी आप दुआ कीजिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह तू मेरे इल्म के अंदर ज़ियादती पैदा फरमा, तू मेरे इल्म में इजाफा पैदा फरमा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर इस दुनिया में इल्म से बेहतर कोई चीज होती
علم سے افضل کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو وہ چیز مانگنے کا حکم دیتا. اللہ نے اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ تم عزت اور مانگو، دولت اور مانگو، شہرت اور مانگو. اگر کسی چیز کو اور مانگنے کا حکم دیا تو وہ صرف اور صرف علم ہے. رب زدنی علما، رب زدنی علما. اے نبی آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ میرے علم میں اضافہ کرو. اور جانتے ہیں ایک عالم کا مقام کیا ہے؟ ایک عالم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ویلو کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اٹھا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن یہ گواہی اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں دے رہا ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. یہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دے رہا ہے اور اللہ کے فرشتے دے رہے ہیں اور اہل علم دے رہے ہیں. غور کرے اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ اگر کسی کی گواہی کو ملایا ہے، اگر کسی کی گواہی کو ذکر کیا ہے تو فرشتوں کو ذکر کیا ہے جو معصوم ہے، اور اس کے بعد اہل علم کو ذکر کیا ہے، علماء کو ذکر کیا ہے. یہ علم کا مقام ہے میرے بھائی. آج مرکز الہدیٰ کے اندر یہ ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے حفاظ قرآن جو بیٹھے ہیں، ان کے سروں پہ جو دستاریں حفظ رکھی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں معمولی سمجھتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک ان کی بہت زیادہ ویلو نہ ہو، مگر ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو، ان قرآن کا علم حاصل کرنے کرانے والوں کو دنیا کا سب سے بہترین انسان قرار دیتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ علم دین کی اہمیت ہے، یہ علم دین کا مقام ہے. اگر آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی گاڑی پھنس جائے، کوئی دین کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ جائے تو آپ کتاب اٹھا کے کتاب کا مطالعہ کریں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ میڈیکل کی کتاب سے علاج نہیں کرتے. آپ اگر بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اگر دین کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل علم سے رجوع کرو، جو علم والے ہیں، جو قرآن و حدیث کی نالج رکھتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی معلومات رکھتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو. محترم حضرات، علم کی اہمیت اور علم کے مقام کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مدرسوں میں پڑھنے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنا گھر باہر چھوڑ کے جب ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو دنیا انہیں بڑا حقیر اور معمولی سمجھتی ہے، مگر اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دین کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نہیں دیتا، دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا علم انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ علم دین کی توفیق دیتا ہے. علم کا یہ مقام ہے میرے بھائی. علم دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے. عالم کا مقام دنیا میں بھی اونچا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے گا. قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان والوں کا درجہ اللہ بڑھاتا ہے اور علم والوں کا درجہ بڑھاتا ہے، علماء کا درجہ بڑھاتا ہے. اور آپ یاد رکھیں، ایک عالم دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، وہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا علم ختم نہیں ہوتا، اس کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب انسان اس دنیا سے مرتا ہے تو تین چیزیں مرنے کے بعد بھی کام آتی. دنیا میں انسان مر گیا، عمل کا رجسٹر بند، عمل کا کام ختم، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی. کون سی تین چیزیں ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تین چیزیں. صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ کر کے گیا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی مسجد میں قرآن دے دیا،
کوئی سرائے تعمیر کر دی، کوئی ایسی چیز بنوا کے گیا، کوئی صدقہ کر کے گیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ہے، جاری ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک وہ صدقے کی چیز باقی ہے، وہ سامان باقی ہے، وہ کنواں باقی ہے، وہ مدرسہ باقی ہے، وہ کتاب باقی ہے، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور نمبر 2، او علم ينتفع به، کوئی علم چھوڑ کے گیا ہے، مقرر تھا کوئی تقریر چھوڑ کے گیا ہے، مصنف تھا کوئی کتاب چھوڑ کے گیا ہے، عالم تھا اپنا علم چھوڑ کے گیا ہے، استاد تھا اپنے طلبہ کو چھوڑ کے گیا ہے، جب تک دنیا میں اس کے طلبہ رہیں گے، جب تک دنیا میں اس کی کتابیں رہیں گی، جب تک اس کی تقریروں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ثواب اس کو ملتا رہے گا، اجر و فضیلت اس کو ملتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، یہ علم کا مقام ہے کہ مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی، یہ ایک اکلوتی چیز ہے جو زندگی کے بعد بھی کام آتی ہے، اور وہ علم ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، 40 سال کی عمر کے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ امام نووی نے زندگی میں 40 سال بھی نہیں پائے، 40 سال کے پہلے دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، آج بھی دنیا میں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے یہ طلبہ، ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے یہ بچے جب یہ مسلم شریف پڑھیں گے، جب بڑے ادارے میں جائیں گے مسلم شریف پڑھیں گے، تو مسلم شریف کی سب سے بہترین شرح لکھنے والے امام نووی ہیں۔ امام نووی 40 سال بھی دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی ان کا علم زندہ ہے، ان کی کتابیں زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے۔ جب تک ان کی کتابیں پڑھی جائیں گی، امام نووی کے لیے دعائیں نکلتی رہیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ علم کا مقام ہے۔ عالم دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر دنیا اس کے لیے دعائیں کرتی رہے گی۔ اور آپ یاد رکھیں میرے بھائی، علم دین کے راستے پر نکلنے والے معمولی نہیں ہیں، معمولی نہیں ہیں۔ ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر نکلتا ہے، جو قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ دیوریا جائے، چاہے وہ مئو جائے، چاہے وہ بنارس جائے، چاہے اپنے گاؤں کے مکتب میں جائے، علم دین سیکھنے والا در حقیقت جنت کے راستے پر نکلتا ہے۔ وان العالم لیستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ پرندے، یہ چرندے، یہ جانور، یہ پہاڑ، یہ پیڑ، یہ پودے، ایک عالم کے لیے، ایک دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ پانی کے اندر، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ جانتے ہیں سمندر کے اندر مچھلی کیوں دعا کر رہی ہے؟ مچھلی کا کیا فائدہ ہے؟ مچھلی کا کیا فائدہ ہے؟ مچھلی اس لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، یہ عالم ہے، یہ قرآن و حدیث کا جانکار ہے، یہ دنیا کو بتائے گا مچھلی حلال ہے، میرا صحیح استعمال ہوگا، یہ بتائے گا کون سا جانور حرام ہے، لوگ حرام جانوروں سے بچیں گے۔ ایک سمندر کی مچھلی بھی اس عالم کے لیے دعا کرتی ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی بڑا تہجد گزار ہے، بہت بڑا عابد ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ ایک عالم ہے، تہجد تو نہیں پڑھتا ہے، بہت بڑا عابد تو نہیں ہے، لیکن عالم ہے، باعمل ہے، عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بہت زیادہ عبادت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عالم کی فضیلت اس عابد کے اوپر، اس عابد کے اوپر اس عالم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ سمجھو جیسے آسمان میں تارے چمکتے ہیں، تاروں کے بیچ میں چاند ہوتا ہے، چاند کی چمک الگ ہوتی ہے، چاند کا مقام الگ ہوتا ہے، ستارے مات پڑ جاتے ہیں، ستارے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان تمام ستاروں کے بیچ میں چاند کی جو شان ہے، اس عابد کے اوپر عالم کا مقام ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ مجھے ایک بات آپ سے کہنی ہے، آج انبیاء کے وارثین کا کیا حال ہے؟ آج انبیاء کے وارثین کا کیا حال ہے؟ آپ دیکھیں 4-4 ہزار 5-5 ہزار میں کسی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، کسی مدرسے میں درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، ان کے 5-5 6-6 بچے ہیں، گھر ہے، پریوار ہے، بیوی بچے ہیں۔ آج ایک اینٹا ڈھونے والا مزدور، ایک مکان بنانے والا لیبر بھی 500 روپیہ روز کماتا ہے، 400 روپیہ روز کماتا ہے۔ ایک عالم جس نے اپنے 10 سال ایک مدرسے میں گزارے ہیں، جب آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام سے مرغ مسلم کھایا کرتے تھے، وہ مدرسے میں پتلی پانی کی طرح دال پی کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس نے دھوپ کی تپش میں، اس نے کڑکڑاتی سردی میں، اس نے
साल के 12 महीने उन दीनी इदारों के अंदर अपने जिंदगी के कीमती अय्याम गुजारे हैं, अपनी जवानी गुजार दी है। 10 साल पढ़ने के बाद जब वो निकला है तो ये कौम अपने उस आलिम को जिसे अल्लाह के नबी ने अंबिया का वारिस कहा है, ये कौम उस आलिम को क्या देती है? ये कौम उस आलिम को 4000 5000 तनख्वाह देती है। और अगर अल्लाह ना करे किसी मस्जिद का इमाम है तो जनाब किसी को ये शिकायत है कि सज्जा बहुत लंबा है, किसी को ये शिकायत है कि सज्जा बहुत छोटा है, किसी को ये शिकायत है कि इमाम साहब ने क़िरात बहुत लंबी कर दी। इमाम न हुआ, पूरे मोहल्ले की बीवी हो गया, पूरे मोहल्ले का उसके ऊपर हक हो गया, हर कोई उसकी इस्लाह कर रहा है, हर कोई उसे समझा रहा है। मेरे भाइयों, ये अंबिया के वारिसीन का मकाम। कितने उलमा हैं, जवान बच्चियां हैं शादी की ताकत में, कितने उलमा है बीमार हैं, बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैं, बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, दवा इलाज के उनके पास इंतजामात नहीं, दवा इलाज का उनके पास खर्च नहीं। ये कौम, ये उम्मत जिसके वो रहनुमा हैं, जिसके वो रहबर हैं, जिसके नबी ने फरमाया कि उलमा तुम्हारे अंबिया के वारिस हैं, ये कौम अपने उलमा को कहां लाके खड़ा कर? और बड़े बेशर्मी के साथ, बड़ी बेगैरती के साथ लाखों रुपया महीना कमाने वाला मौलवी साहब को 4000 महीना देता है और कहता है मौलवी साहब 4000 में तो आपका खर्चा निकल जाता है, अल्लाह ने आपको बड़ी बरकत दी, बड़ी बरकत दी है। मेरे भाइयों, बरकत के नाम पे बेवकूफ बनाना छोड़ दो, बरकत के नाम पर बेवकूफ बनाना छोड़ दो। मैं मानता हूं कि एक आलिम को अल्लाह तबारक व तआला इतना सब्र देता है, इतनी कनात देता है, वो बेचारा उतने में अपना इंतजाम कर लेता है। मगर आप सोचिए और शर्म करें कि हमारे बच्चे को कंप्यूटर पढ़ाने वाला जब कंप्यूटर का ट्यूशन पढ़ाता है हम 1000 रुपये महीने देते हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाला इंग्लिश का ट्यूशन कराता है हम 800 रुपये महीने देते हैं, साइंस और मैथ पढ़ाने वाले को 1200-1500 रुपये महीने देते हैं। और बच्चे को अगर कुरान पढ़ाने के लिए मौलवी साहब आ जाए तो हम कहते हैं मौलवी साहब कितना लेंगे? अगर मौलवी साहब ने अगर मुश्किल से 300 रुपया कह दिया तो हम 200 पर लेकर आएंगे। ये हमारी नजर में कुरान के इल्म की अहमियत है, ये हमारी नजर में आलिम का मकाम है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया दुनिया में माल छोड़ के नहीं गए, पैसा छोड़ के नहीं गए, दौलत नहीं छोड़ के गए, उलमा अंबिया इल्म छोड़ कर गए और अंबिया की वरासत को उलमा ने संभाला है। फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ये वरासत जिसको मिल गई, जो आलिम बन गया, ये बहुत बड़ी दौलत है। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने इन हाफिज भाइयों को जिन्हें आज मरकजुल हुदा की तरफ से दस्ताने हिफ्ज़ मिली है। ये कोई एक मामूली सी सफेद पगड़ी नहीं है, ये इस बात की जिम्मेदारी और अमानत है कि आज आप अल्लाह की किताब के हामिल हो गए, आज आपके सीने में कुरान महफूज हो गया। अल्लाह ने अपनी किताब की हिफाजत की गारंटी आपकी बदौलत ली है, अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है, आपके जरिए अल्लाह अपनी किताब की हिफाजत कर रहा है। इस किताब के हिफ्ज का आपसे ये मुतालबा है, ये कुरान आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझको तुम दिनों रात पढ़ते रहना, मेरे ऊपर अमल करते रहना। आज इस उम्मत का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि कुरान तरावी में पढ़ा जा रहा है, कुरान नमाजों में पढ़ा जा रहा है, कुरान मदरसों में पढ़ा जा रहा है, लेकिन कुरान जिंदगियों में नहीं उतर रहा है। कुरान को जिंदगी में उतारना है। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा प्यारे नबी का अखलाक कैसा था, प्यारे नबी की सीरत कैसी थी, प्यारे नबी का कैरेक्टर कैसा था? अम्मा आयशा ने एक जुमले में जवाब दिया, फ़इन्न खुल्क़ नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान कुरान, अल्लाह के नबी का अखलाक तो कुरान था, अल्लाह के नबी की सीरत तो कुरान थी। कुरान पढ़ते चले जाओ, नबी की सीरत देखते चले जाओ। कुरान कहता है सच बोलो, मेरे नबी से सच्चा कोई नहीं। कुरान कहता है अमानत में खयानत मत करो, मेरे नबी से ईमानदार कोई नहीं। कुरान कहता है इंसाफ करो, मेरे नबी से ज्यादा आदिल कोई नहीं। मेरे भाइयों, इस कुरान को आज जिंदगियों में उतारने की इल्म की फजीलत पर, इल्म की फजीलत और उलमा की फजीलत पर कुरान की बेशुमार आयतें और हदीसें मौजूद हैं। मेरे पास वक्त बेहद कम है, 11:30 बजे तक मैं तकरीर करके आपके सामने से निकल जाऊंगा। मैं मेरे भाइयों आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के इस दौर में जबकि इंटरनेट और मोबाइल ने हर आदमी को आलिम बना दिया, हर आदमी को आलिम बना दिया है, हर आदमी गूगल पे मसला लिख के मसले का जवाब ले लेता है। मगर याद रखें कि इंटरनेट और गूगल ये उलमा का मुतबादिल नहीं हो सकता। इंटरनेट पर कोई मसले का जवाब अगर मिल गया तो वो जवाब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इंटरनेट पर कुरान और हदीस के जानने वाले भी बैठे और जाहिल भी बैठे। इंटरनेट के ऊपर
गुमराह करने वाले भी बैठे, इंटरनेट के ऊपर बातिल फिरके भी मौजूद हैं। मेरे भाइयों, इंटरनेट कोई मोतबर चीज नहीं है, मोतबर ये उलमा है, मोतबर ये कुरान और हदीस के उलमा है। इनसे रुजू करो, इनसे पूछो। कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इनसे रुजू करो अगर तुम्हें किसी बात की मालूमात नहीं है। और अगर आप बुखारी शरीफ उठाएं, बुखारी शरीफ की 100 नंबर की हदीस उठाएं, बुखारी शरीफ की 100 नंबर की हदीस उठाएं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा। कैसे उठाएगा? मदरसे बंद हो जाएंगे? नहीं। स्कूल बंद हो जाएंगे? नहीं। किताबें खत्म हो जाएंगी? नहीं। वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमाए रब्बानी दुनिया से चले जाएंगे। कुरान और हदीस के सही जानकार दुनिया से चले जाएंगे। सही मानों में जो आलिम बाअमल है वो दुनिया से चले जाएंगे। जब आलिम चले जाएंगे तो बचेगा कौन? हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, जाहिल बचेंगे। जाहिल बचेंगे जिनकी पगड़ियां लंबी होंगी, जिनके नाम लंबे चौड़े होंगे, जो लैपटॉप और कंप्यूटर लेके घूमेंगे, जिनके नाम के साथ बड़े लंबे लंबे आदाब और अल्काब लिखे जाएंगे, लेकिन होंगे एक नंबर के जाहिल। कुरान की आयत पढ़ने की तमीज नहीं और अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ने की तमीज नहीं, वो अपने आप को आलिम कहेंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं जब ऐसे जाहिलों का दौर आ जाएगा, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, जाहिलों को लोग अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों को अपना लीडर बना लेंगे, उनके नाम के नारे लगेंगे, उनको मुफ़क्किर मिल्लत और उनको कायदे मिल्लत कहा जाएगा। जब ऐसा दौर आ जाएगा, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं वो जाहिल फतवा देंगे और उनके फतवों पर लोग अमल करेंगे। वो भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो उलमा की कदर करो मेरे भाई, उलमा से जुड़ो। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे अकीदे में से एक अकीदा है, हम जिन चीजों को अकीदा मानते हैं, जिन चीजों पर ईमान रखते हैं, उसमें से एक चीज ये भी है कि हम उलमा का एहतराम करते हैं, हम उलमा की इज्जत करते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को देखो, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को देखो, ये नबी के चचाजाद भाई हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट पर सवार हो रहे हैं, ऊंट के ऊपर सवार हो रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उस ऊंट की नकेल को पकड़ लेते हैं। ज़ैद इब्ने साबित कहते हैं कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप नबी के चचाजाद भाई हैं, नबी के अहले बैत में से हैं, आप क्यों मेरे ऊंट की नकेल पकड़ रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह के नबी ने हमें यही हुक्म दिया है, हाकज़ा युफ़अलु बिल उलमा, हम उलमा के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। मेरे भाइयों, अपने उलमा की इज्जत करो, उलमा के मकाम को समझो और इन दीनी इदारों की कदर करो। आज एक साजिश के तहत आज बंटवारा कर दिया गया। स्कूल की तालीम अलग है, मदरसे की तालीम अलग है। स्कूल में दुनियावी तालीम हो रही है, मदरसे में दीनी तालीम हो रही है। ऐसा पहले नहीं था। आज उम्मत की आप 1400 साल की तारीख उठाएं, इस उम्मत में कुरान और हदीस के जो जानकार थे वही साइंटिस्ट भी थे, वही साइंटिस्ट भी थे। बंटवारा नहीं था। असली तालीम अलग है, दीनी तालीम अलग है। ये बंटवारा अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ है और आज ऐसा बंटवारा हो गया कि आज अपने बच्चों को कोई दीनी इदारे में डालना नहीं चाहता। आज मदरसों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज मदरसे में खुशहाल लोग अपने बच्चों को नहीं डालना चाहते। उनको पता है हमारा बच्चा आलिम बनेगा, ज्यादा से ज्यादा तकरीर करेगा, ज्यादा से ज्यादा जुमा का खुतबा देगा, ज्यादा से ज्यादा किसी मदरसे में पढ़ाएगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका कोई कैरियर नहीं है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज ये सोच के लोग अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाते, लोग अपने बच्चों को कुरान का हाफिज नहीं बनाते। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, मैं नहीं कहता कि आप अपने सारे बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएं, मैं नहीं कहता आप अपने सारे बच्चों को आलिम बनाएं। मैं आपका एक बच्चा मांगता हूं, मैं आपकी एक बच्ची मांगता हूं कि आप अपने परिवार में एक आलिम और एक आलिमा बनाएं। अल्लाह की कसम घर में बरकतें आएंगी। आपके घर में जब कुरान पढ़ा जाएगा आपकी रोजी रोटी में बरकतें आएंगी। आपके घर से जब आलिम निकलेगा आपके घर में दीन का माहौल बनेगा। आज देखिए मुसलमान के घरों का क्या हाल है, मुसलमान के घरों का क्या हाल है। सुबह सवेरे मुसलमान के घरों में टेलीविजन की आवाज आ रही है, म्यूजिक और गाने की आवाज आ रही है। कहां गए वो मुसलमान जिनके घरों में सुबह सवेरे कुरान की तिलावत की आवाजें आया करती थी? आज 24 घंटे गुजर जाते हैं, अल्लाह की कसम मुसलमान के घर में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता। 24 घंटे गुजर जाते हैं, मुसलमान के घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। कितनी बदनसीबी की बात है, कितनी बदकिस्मती की बात है, कितनी बदबख्ती की बात है। मेरे भाइयों, जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए, जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए, वो घर मुर्दा है, वो घर मुर्दा है, वो घर बेजान है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। बुखारी की रिवायत है, मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही मसलुल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए, वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। मेरी माओ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं
کہ علم دین کو سیکھو، علم دین کو سیکھو۔ علم دین سیکھنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کریں۔ آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے یہ ہر مسلمان کو جاننا ہے۔ آپ کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو شریعت کے جو بیسک چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، وہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، دین کی بیسک نالج حاصل کرنا، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ مرد پر بھی فرض ہے، یہ عورت پر بھی فرض ہے۔ آج کتنی عورتیں ہیں ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، کتنی عورتیں ان کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، کتنی عورتیں ان کے پرائیویٹ مسائل نہیں معلوم، ان کو حیض اور طہارت کے مسائل نہیں معلوم، شرماتی بھی ہیں، کسی سے پوچھتی بھی نہیں ہے، اپنے گارجین کے ذریعے علماء سے پوچھواتی بھی نہیں ہے۔ نہیں میری ماں بہنوں، یہ بہت کمی ہے، بہت بڑی خامی ہے۔ آپ اپنے گارجین سے، اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے، اپنے گھر کے مردوں سے آپ ان مسائل کے بارے میں پوچھوائیں۔ آج باقاعدہ اللہ نے اتنی آسانی دے دی ہے، علماء کی باقاعدہ الگ سے کتابیں موجود ہیں، خواتین کے مخصوص مسائل کے نام سے شیخ ابن باز کے فتاوے موجود ہیں، شیخ ابن عثیمین کے فتاوے موجود ہیں۔ آپ یہ کتابیں اپنے گھر میں رکھیے تاکہ ہمارے گھر کی عورتوں کو دین کے مسائل معلوم ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری عورتیں آتی تھی اور دین کے مسائل پوچھتی تھی اور کبھی شرم نہیں آتی تھی ان کو۔ انصار کی عورتیں بہت شرمیلی تھی، بہت حیا والی تھی، مگر جب مسئلہ دین کا آتا تھا تو اماں عائشہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بہت بہترین ہیں، ان کو دین سیکھنے کے معاملے میں کبھی شرم نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دین کے اس علم کی قدر کرو، اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بناؤ، اپنی بیٹیوں کو، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پورے پریوار کو عالم بناؤ، ایک گھر میں کم سے کم ایک عالم بناؤ، اپنی 5 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو عالمہ بناؤ، اس کے بڑے بہترین نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ بخاری شریف میں امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، کتاب العلم کے اندر امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ، آدمی کو اپنے پریوار کو تعلیم دینی چاہیے۔ یہ امام بخاری چیپٹر قائم کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام بخاری ایک حدیث لاتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ آخری باتیں میں بیان کر کے بعد ختم کروں گا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل ثواب ملے گا۔ کون 3 لوگ ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پہلے یہودی تھا، پہلے عیسائی تھا، اب ایمان لے آیا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور آخری نبی کے اوپر بھی ایمان لایا۔ نمبر 2، ایک غلام تھا، اس نے اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا اور اللہ کا بھی حق ادا کیا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ نمبر 3، ایک آدمی کی کوئی لونڈی تھی، ایک آدمی کے پاس کوئی لونڈی تھی، اس نے اپنی لونڈی کو پڑھایا لکھایا، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی اور اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر دیا۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان تینوں کو ڈبل ثواب ملے گا۔ حدیث میں پریوار کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں بچوں کو پڑھانے کا ذکر نہیں ہے، مگر امام بخاری باب کیا قائم کرتے ہیں؟ پریوار کو پڑھانا چاہیے۔ امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب اپنی لونڈی کو پڑھانے لکھانے والے کو جنت مل رہی ہے، جب اپنی لونڈی کی تعلیم دینے والے کو جنت مل رہی ہے تو اپنی اولاد کو پڑھانے لکھانے والے کو کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، قرآن کا حافظ بناؤ، کم سے کم وہ اس لائق بنے کہ جب آپ کے جنازے کی نماز پڑھیں تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں۔ آج آپ نے اپنے بچے کو وکیل بنایا، ڈاکٹر بنایا، بہت اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا، آپ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دیں، بہترین اسکول میں داخلہ کرائیں، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آج اسکولوں کا جو ماحول ہے، کالجوں کا جو ماحول ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا جو ماحول ہے، یہ بچے بالکل دین سے دور ہوتے ہیں۔ آپ پسند کریں گے کہ جب آپ کا انتقال ہو تو آپ کا بیٹا کبھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کے لیے دعا ہوتی رہے، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے اور وہ دعا آپ کے کام آئے، تو اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لے کے جاؤ۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا صادق صاحب کو، انہوں نے دیوریا کے اس علاقے میں جو بہت علمی اعتبار سے بہت سرخیز نہیں ہے، جہاں بہت زیادہ علماء نہیں ہوئے ہیں، جہاں مدرسوں کا وجود نہیں ہے، ایک ایسے علاقے میں مرکز الہدیٰ کے نام سے انہوں نے ایک مرکز کھڑا کیا ہے۔ میں نے دیکھا اچھی خاصی زمین خریدی گئی ہے، ابھی کرائے کے مکان میں یہ ادارہ چل رہا ہے، ابھی وسائل محدود ہے،
ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس جماعت کے تمام اہل خیر سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ان کے اس کام میں ان کا سپورٹ کیا جائے, ان کی مدد کی جائے. یہ دین کا کام ہے, کسی کے گھر کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ اللہ کا کام ہے. اس دین کے کام میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم, یہ صرف مولانا صادق صاحب کا کام نہیں, ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس کام میں ان کا سپورٹ کریں, اپنے مال سے, اپنی محنت سے, اپنے ٹائم سے. ہم ان کو طلبہ دیں, ہم ان کو اچھے اساتذہ دیں, ہم اگر زمین خرید کے دے سکے زمین دیں, ہم پیسہ دے سکے تو پیسہ دیں, ہم ان کی مدد کریں. اور یہی نہیں, بہت سارے لوگ مئو سے آئے ہیں, بہت سارے لوگ آس پاس کے علاقوں سے آئے ہیں. میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آس پاس جو آپ کے محلے میں آپ کی مسجد کے امام ہیں, آپ میرے بھائیوں اس امام کو 5,000 تنخواہ دے کے آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے حق ادا کر دیا. ان کی ضرورتوں کا آپ بھی خیال کیجئے. ان کو کوئی مسئلہ ہے آپ ان کے کام آئیے. یہ علماء ہیں, اللہ کی قسم جب تک یہ علماء ہیں, یہ دین جاننے والے ہیں, تب تک اس دنیا میں خیر باقی ہے. جس دن دین کے جاننے والے یہ علماء بھی چلے گئے, علماء ربانی دنیا سے چلے گئے, قرآن و حدیث کے جانکار دنیا سے چلے گئے, سمجھو کہ قیامت قریب ہو جائے گی, سمجھو کہ اب اس دنیا کے زوال کے دن شروع ہو جائیں گے. یہ ایک سوال آیا ہے, کیا ایک حافظ قرآن 7 یا 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا؟ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. البتہ یہ حدیث ضرور موجود ہے بخاری وغیرہ کے اندر کہ قرآن شفاعت کرے گا, قرآن شفاعت کرے گا. قرآن آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے مجھے یاد کیا تھا, یہ مجھے رات اور دن پڑھتا تھا. قرآن جو یاد کرے گا, پڑھے گا, عمل کرے گا, اس کے لیے قرآن شفاعت کرے گا. لیکن حافظ قرآن اپنے ساتھ 7 یا 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا, میرے علم میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. عوام میں یہ بات مشہور ہے, لیکن میرے علم میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. میرے بھائیوں آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. رب العالمین ان قرآن کے حفاظ کے جن کے سروں پر دستار رکھی گئی, اللہ ان کو قرآن کی قدر کرنے کی, اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, قرآن اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. یہ نعمت ہمیں ملی ہے. آج بھی قرآن کے اندر ایک کشش ہے. بنگلور کے اندر ایک غیر مسلم نے جب اس کے سامنے ایک مولانا صاحب آئے, مولانا صاحب اس کو اسلام کی دعوت دینے لگے. غیر مسلم کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن جب مولانا صاحب قرآن پڑھنے لگے, غیر مسلم کا بیان ہے, اس غیر مسلم کا بیان ہے کہ پتہ نہیں قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو میرے دل پر عجیب سی کشش تھا, عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. یہی چیز جذبہ اس کے دل میں پیدا کرتی ہے. وہ غیر مسلم قرآن کا مطالعہ کرتا ہے, اور پھر جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اسلام قبول کر لیتا ہے. میرے بھائیوں آپ کے محلے میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے سماج میں جو غیر مسلم بھائی آپ کے رہتے ہیں, آپ ان کو قرآن کی ایک کاپی دیں, یہ آپ کا فرض ہے. آپ ان کو قرآن دیں, آپ ان کو اپنے نبی کی سیرت پر کوئی کتاب دیں. آج ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں, آج ہندو مسلم کو لڑانے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں ان کوششوں کو ناکام کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم کسی کو غیر نہ سمجھیں, ہم سب کو اپنا سمجھیں, ان کو قریب لائیں, ان کو بتائیں اسلام کیا ہے, ان کو بتائیں ہمارے نبی کیا ہے. اور مجھے یقین ہے جب وہ ہمارے نبی کے بارے میں جانیں گے, جب وہ قرآن کو پڑھیں گے, دل سے نفرت ختم ہو جائے گی, دل سے دوری ختم ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں دنیا کا ماحول کیسا ہے. افغانستان کے کندوز شہر میں آسمان سے ہیلی کاپٹر سے بم برسائے گئے, اور ایسے ہی بچوں کا پروگرام چل رہا تھا. ایک دینی ادارہ تھا, چھوٹے 8-8 سال کے 10-10 سال کے بچوں کے سر پہ دستار رکھی جا رہی تھی. ان بچوں کے اوپر بم برسائے گئے, 100 سے زیادہ قرآن کے حافظ مارے گئے. یہ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں, اور اللہ کی قسم اس ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. میڈیا میں کوئی خبر نہیں, ٹی وی پر کوئی خبر نہیں, اخباروں میں کوئی خبر نہیں. میرے بھائیوں مسلمان کا خون اتنا سستا ہے, آج کتا مرے تو نیوز بن جاتی ہے, بلی مرے تو نیوز بن جاتی ہے, سلمان خان جیل میں جائے تو نیوز چینل چلانے لگتے ہیں. 100 قرآن کے حافظ مار دیے گئے, 100 معصوم بچے مار دیے گئے. کوئی نیوز نہیں, کوئی خبر نہیں, کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں, کوئی کینڈل مارچ نہیں, کوئی ابھیان نہیں, کوئی اس کے خلاف دھرنا پردرشن نہیں. میرے بھائیوں مسلمان کے بچے کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ان بچوں کے والدین کو صبر عطا فرمائے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے مدرسے میں بھیجا تھا. جب ان بچوں کا جنازہ آیا ہوگا, جب ان بچوں کی لاشیں آئی ہوں گی, اللہ ان ماؤں کے کلیجوں پر کیا گزری ہوگی, ان باپوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی, انہوں نے کس کلیجے کے ساتھ اپنے بچوں کا جنازہ اٹھایا ہوگا. میرے بھائیوں وہ الگ ملک میں ہیں, وہ الگ دیش میں ہیں, مگر اسلام ہمیں ان کے ساتھ جوڑتا ہے. ان کا درد ہم اپنے دل میں محسوس کریں. ان باپوں کا درد آج ہندوستان میں رہنے والا باپ بھی اپنے دل میں محسوس کرے, ان ماؤں کا درد آج یہاں کی مائیں بھی اپنے دلوں میں محسوس کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ ان بچوں کے والدین کو صبر عطا فرمائے. اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ ان ظالموں کو ان کے ظلم کے انجام تک پہنچا دے. رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس
ملک کے امن اور چین کو بگاڑنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. اے اللہ اس ملک کے امن اور سکون کی تو حفاظت فرما. اے اللہ اس ادارے کو، جس ادارے کے تحت آج یہ محفل منعقد کی گئی، اے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس ادارے کو دین کا صحیح معنوں میں دین کو پھیلانے کا اور دین کو سیکھنے سکھانے کا ایک مرکز بنا دے. اللہ اس ادارے کے تمام منتظمین کے اندر اخلاص پیدا فرما. اے اللہ جماعت کے اہل خیر کو یہ توفیق دے کہ وہ اس ادارے کی مدد کریں اور اس کا سپورٹ کریں. اللہ تو ہم سب کو جتنے گناہ ہیں اے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے. اے اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرما دے. اے اللہ ہمیں توحید اور ایمان پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.